flashing point of a nuclear war never came. It will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت نہیں اپنے دفاع کے لیے ہے. مئی میں بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کیا جس سے افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے ناکام بنا دیا. پاکستان کا پہلگام واقعے میں کوئی کردار نہیں. مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کا بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. کشیدگی کے دوران پاک بھارت ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا نہیں ہوا. آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب. کہا ایف بی آر سے بدعنوان عناصر کو نکال دیا. ایسے فیصلے کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. بلا تاخیر گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کو گھر بھیجا. ایف بی آر میں چیئرمین سے لے کر تمام قیادت تک قابل بہترین لوگوں کو لایا. ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن کامیابی کی سند بن چکی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کے پی میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی. کہا خواہش ہے صوبے میں تبدیلی آئے لیکن پی ٹی آئی اکثریت میں ہے. بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر سے کے پی میں تبدیلی آئے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ابھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے. مولانا نے کہا یہ بھتے دینے والی صوبائی حکومت ہے. مسلح لوگوں کو ماہانہ بھتے دیتی ہے. بھتہ دیے بغیر وزراء ڈی خواہ نہیں جا سکتے. فضل الرحمان نے کہا تحریکیں صرف رہائی کے لیے نہیں بلکہ عظیم مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا اس وقت ایک ایم این اے اور 2 ایم پی ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہیں یہ بھی سارے فارم 47 ہیں. یہ خود فارم 47 پہ ہے. وہاں بلوچستان میں جا کے چیک کرو. تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے, ہم یہ کر لیں گے, اور جاؤ مڑا اپنا کام کر. حکومت گرا دو. پہلے کون سا تم لوگوں نے بنا کر دی ہے؟ ہم نے اپنے زور بازو پر حکومت بنائی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا لاہور میں پنجاب اور کے پی کے ارکان اسمبلی سے خطاب. کہا لاہور سے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. ہماری تحریک پورا ملک فتح کرے گی. میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا مولانا صاحب تو خود فارم 47 پر بیٹھے ہیں. ان کے 3 ارکان کے سوا باقی سب فارم 47 پر آئے ہیں. مریم نواز لاہور میں جلسے کی اجازت دیں تو انہیں گفٹ دوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹے تحریک میں ہمارے ساتھ ہوں گے. پی ٹی آئی قائدین کے لیے کہ لاہور پہنچنے پر پہلے شادرہ میں کارکنان کی گرفتاری. پولیس نے مقامی رہنماؤں سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا. تبدیلی کی خواہش ہم اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو گرائیں گے یا کسی کو اڑائیں گے. ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے. ہم کو 26 امینڈمنٹ والے معاملات یاد ہیں. 13 لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ادھر ادھر ہو گئے. تو یہاں پہ بھی اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ہم کو نہیں پتا. پختونخوا میں حکومت گرانا نہیں چاہتے. جن لوگوں نے حکومت بنائی ہے وہ بھی نہیں گرانا چاہیں گے. جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے وفود نے جے یو آئی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. پی ٹی آئی نے اب تک رابطہ نہیں کیا. تمام جماعتوں کے لیے دروازے کھلے ہیں. ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب نے کہا کہ کے پی اپوزیشن جماعتوں کے پاس حتمی نمبر موجود ہے. حتمی نمبر جب تک پورا نہیں ہوتا تب تک عدم اعتماد نہیں آ سکتا. جے یو آئی کا پی ٹی آئی سے متعلق موقف واضح ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا. پاکستان اب دوبارہ ایک اڑان کی طرف گامزن ہے. تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے مثبت سیاست کا راستہ اختیار کریں. اگر انہوں نے منفی سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. پاکستان ترقی کی اڑان بھر رہا ہے. پی ٹی آئی نے روڑے اٹکائے تو سختی سے نپٹیں گے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں لوگ دھرنے اور منفی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا تحریک میں جھونکنے کے لیے خیبر پختونخوا کے پھر فنڈ نکلوائے جا رہے ہیں. پنجاب نے پہلے بھی جواب نہیں دیا, اب بھی نہیں دینا.
ایسے نہ ہو پر تحریک چلائے اور ادھر پیچھے سے سیلاب آ جائے. لہٰذا تحریک چلانا ہر کسی کا جمہوری حق ہے, چلائیں. تحریکوں سے اگر آنا ہوتا تو ان کے قیدی نمبر 420 ابھی باہر آ گئے ہوتے. ایسا نہ ہو وزیر اعلیٰ تحریک چلائیں اور پیچھے سے سیلاب آ جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پرم احتجاج ہر کسی کا حق ہے, پاکستان کا آئین اور قانون ہاتھ میں لیں گے تو گرفتاری ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے آئیں تو خوش آمدید کہیں گے. سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے ٹرائل ہے, سینٹ انتخاب کے بعد عدم اعتماد کے بارے میں سوچیں گے. خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین کی 2 خالی نشستوں پر 9 امیدواروں کے کاغذات جمع. پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے. نون لیگ کی 2, جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی 1 خاتون نے کاغذات جمع کرائے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو چینج کر دیا جائے گا, وہ بھی ناممکنات میں سے, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے پریزیڈنٹ صاحب چھوڑیں گے تو ہم نے تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ دیکھا ہوا ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑیں گے تو ہم پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں گے جا کے. صدر زرداری کہیں نہیں جا رہے ہیں. ایوان صدر چھوڑیں گے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے. وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی صدر زرداری سے ملاقات کے بعد AIY نیوز سے گفتگو. بولے حکومت کی 2/3 اکثریت ہو گئی تو پہلے شوشہ چھوڑا گیا. حکومت کی مدت 10 سال کی جا رہی ہے. وہ بات ذہنوں میں نہ بیٹھی تو کہا گیا صدر زرداری کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ بھی ناممکن ہے. بھارت کی آبی جارحیت, عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی, پاکستان کا فیصلہ کن اور پر وقت رد عمل دینے کا انتیا. فالس فلیگ کی آڑ لے کر سنتاس معاہدے کو معطل کرنا مقصود تھا. سنتاس معاہدے کی معطلی کے باعث خطے میں شدید بحران کا خدشہ. پاکستان اپنے حصے کے پانی کی بندش کو جنگی اقدام قرار دے چکا. عالمی عدالت کہہ چکی سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں ہو سکتا. دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں. یوم شہدائے کشمیر پر LOC کے دونوں اطراف دعائیں تقریبات ہوں گی. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فوج نے اذان دینے والے ایک کشمیری کو شہید کیا. اذان مکمل کرتے ہوئے ڈوگرا فوج کی فائرنگ سے 22 کشمیری شہید ہوئے تھے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت. صدر زرداری کہتے ہیں کشمیری عوام کی جاری جدوجہد آزادی انہی 22 شہداء کی قربانیوں کا تسلسل ہے. صدر مملکت کا کشمیریوں کی سیاسی, اخلاقی, سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا. بھارت سے مذاکرات جب بھی ہوں گے کشمیر پر ہی ہوں گے. کشمیر ہماری شہرک ہے اور رہے گی. وزیر ریلوے حنیف عباسی کے برمنگھم میں پاکستانی میڈیا سے گفتگو. کہا پاک افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی. جو لوگ پہلے پاک فوج پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اب شرمندہ ہیں. جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی. ایسی سفارتی کامیابی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفرآباد کا دورہ. آزاد جموں کشمیر کے سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست. شرکا اور DGISPR کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا بھی اہتمام کیا گیا. حاضرین کا کہنا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک تھی اور ہمیشہ رہے گی. پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا انوکھا اظہار کیا. DGISPR کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا. شرکا آزاد جموں کشمیر نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. £190 ملین منتقلی کے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار. ذرائع کا کہنا ہے مرزا شہزاد اکبر نے
6 نومبر 2019 کو رازداری معاہدے پر دستخط کیے. رقم مخصوص اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا گیا. شہزادہ اکبر کی بدنیتی کے باعث 190 ملین پاؤنڈ ریاست کے بجائے کسی کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوئے. کراچی میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسر نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. سابق رجسٹرار لینڈ اور دیگر پر 29 جائیدادیں اپنے اور اہل خانہ کے نام کرنے کا الزام. عدالت کا سابق رجسٹرار لینڈ سمیت 23 ملزمان کی گرفتاری کا حکم. تمام ملزمان کا تعلق پنو عاقل اور سابق رجسٹرار کے خاندان سے ہے. اینٹی کرپشن کورٹ کراچی نے تفتیشی افسر سے حتمی چالان طلب کر لیا. سابق رجسٹرار نے شہریوں کی جائیدادیں اپنے بھائیوں اور دیگر کے نام کی. جائیداد کی دستاویز پر ملزم کے بھائیوں اور دیگر کے انگوٹھوں کے نشانات بھی ہیں. کراچی پولیس نے اداکارہ حمیرہ اصغر کے تمام الیکٹرانکس گیجٹس کھول لیے. 3 موبائل فون، 1 ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کے پاس ورڈ ڈائری میں موجود تھے. جانچ جاری، 2 افراد کے بیانات قلم بند، مزید 2 کو طلب کر لیا. پولیس سے کہنا ہے اداکارہ حمیرہ اصغر جم اور بیوٹیشین کے پاس جاتی تھیں. جم ٹرینر سمیت دیگر افراد سے بھی مدد لیں گے. اداکارہ کا چند لوگوں سے مستقل رابطہ رہا. بینک اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کر رہے ہیں. اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ڈیفنس کے فلیٹ سے ملی تھی. کراچی میں تاریخ روڈ لبرٹی چوک کے قریب ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو سونے کے تاجر سے 3 کروڑ 98 لاکھ روپے چھین کر فرار. ڈکیتی کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج. FIR کے مطابق تاجر بلال سونا فروخت کر کے صدر صرافہ بازار سے واپس آ رہا تھا. ملزمان PCHS میں اسلحے کے زور پر تاجر اور اس کے ملازم سے رقم چھین کر فرار ہو گئے. متاثرہ تاجر بلال کے مطابق ملزمان پیدل تھے اور شلوار قمیض میں ملبوس تھے. کراچی کے لیاقت آباد انڈر پاس میں گڑھا پڑ گیا. ٹریفک روانی شدید متاثر، انتظامیہ کی جانب سے مرمت کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا. ملیر ہال ریلوے ٹریک سے متصل سڑک پر سیوریج کا پانی کئی مہینوں سے جمع. گٹر ابلنے پر ماڈل کالونی معین آباد جانے والی سڑک تباہ ہو گئی. تباہات سڑک پر پیپلز بس سروس اور الیکٹرک بسوں کا چلنا محال ہو گیا. موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی سفر امتحان بن گیا. حیدرآباد میں تیز رفتار ڈمپر کی بریک فیل ہونے پر کار کو ٹکر. واقعے میں کار سوار 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق ڈمپر نے بریک فیل ہونے پر کار کو ٹکر ماری. ڈمپر ڈرائیور گرفتار. ڈمپر روڈ کے ترقیاتی کام کا سامان لے کر جا رہا تھا. کراچی میں شارع فیصل ناتھا خان پل پر گاڑی کے ٹکر سے راہگیر جام بحق، شناخت نہ ہو سکی. کراچی ایئرپورٹ پر عارف علی نام کے 2 مسافر، کاؤنٹر عملے کی غلطی سے ایک مسافر کو آف لوڈ کیا گیا. دبئی جانے والا نجی ایئر لائن کا مسافر غلطی سے غیر ملکی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر گیا. عملے نے ٹکٹ دیکھے بغیر بورڈنگ پاس دے دیا. عارف علی ڈپارچر لاؤنج پہنچ گیا. کچھ دیر بعد غیر ملکی ایئر لائن کا اصل مسافر عارف علی آ گیا. عملے نے مقامی ایئر لائن کے مسافر عارف علی سے بورڈنگ پاس لے کر واپس بھیج دیا. پاکستان ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے ایئر لائن عملے کی غلطی ہے. مسافر عارف علی کے پاس دوسرے ٹکٹ کی رقم بھی نہیں. پنجاب میں پاکستان کی پہلی رائٹ مینجمنٹ پولیس فورس قائم. 3000 اہلکاروں نے تربیت مکمل کر لی. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوانوں نے مشتعل مظاہرین کو کنٹرول کرنے کا عملی مظاہرہ کیا. رائٹ مینجمنٹ فورس کو ہجوم کنٹرول کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی. مریم نواز کا کہنا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ترجیح ہے. اسکواڈ کے قیام سے املاک کو پہنچنے والے نقصان کو روکا جا سکے گا. مسلح ہجوم کو بحفاظت کنٹرول کرنے سے حالات کو خراب ہونے سے بچانا ممکن ہوگا. لندن کے پارلیمنٹ سکوائر پر پولیس کا کریک ڈاؤن. فلسطین ایکشن گروپ کی حمایت پر 40 سے زائد افراد گرفتار.
برطانوی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد میں خواتین، بزرگ اور طلبہ شامل۔ گرفتار افراد کو 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی الزام میں 29 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ مینچسٹر، کارڈف اور نارتھ آئرلینڈ میں بھی مظاہرے، برطانوی اسلحہ ساز کمپنیوں کی عمارتوں پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم جنگی جرائم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ برطانوی حکمران جماعت لیبر پارٹی کے 60 اراکین پارلیمنٹ کا فلسطینی ریاست کو فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ، برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا۔ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف امریکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن جاری۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اب تک 2,86,000 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کر لیے۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے گرفتار غیر قانونی تارکین وطن میں 70% جرائم پیشہ ہیں۔ 5 ریاستوں کے گورنر مزید جیلیں بنانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ فلوریڈا میں قائم الیگیٹر ایلکاٹرز جیل وفاقی ادارے کے معیار کی جیل ہے۔ امریکن سول لبرٹی یونین کا مگرمچھوں سے بھرے دلدل میں قائم جیل بند کرنے کا مطالبہ۔ بننا تھا وکٹ کیپر، بن گئے بالر، اور ایسے بنے کہ بن گئے خطرے کی علامت۔ آسٹریلیا کے مچل اسٹارک کا 100واں ٹیسٹ میچ، شوق یہ اعزاز پانے والے آسٹریلیا کے صرف دوسرے فاسٹ بالر بن گئے۔ پولینڈ کی ایگا شوینٹیک پہلی بار ومبلڈن چیمپئن بن گئیں، 6-0 اور 6-0۔ فائنل میں امریکہ کی امانڈا کو یک طرفہ مقابلے میں شکست۔ پولر اسٹار کو چمچماتی ٹرافی ویلز کی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے پیش کی۔ رنر اپ امانڈا والدہ کی سپورٹ پر شکر گزار، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کہا یہاں تک پہنچانے کے لیے مجھ سے زیادہ محنت میری والدہ نے کی ہے۔ ومبلڈن میں مین ایونٹ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ ورلڈ نمبر 1 یانک سنر اور نمبر 2 کارلوس الکراز میں جوڑ پڑے گا۔ میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اور سمندر پر حکمرانی کا مقابلہ، ڈنمارک میں سیلنگ چیمپئن شپ میں برطانوی کھلاڑیوں کا بول بالا۔ اینڈی براؤن اور ایما ولسن نے ورلڈ چیمپئن شپ میں سونے کے تمغے جیت لیے۔ سیلرز نے رفتار کے ساتھ مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔